الحمد لله رب العالمين ارحم الراحمين الذي ارسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله مولانا العظيم حتى اذا لم تدع شعبا لمستبق من الذنوب ولا مركا لمستنيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سبحانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا اصل میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا سرے لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی اور سرے منتہا بھی کہاں رکے سوئے لامکان وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ اور وہ سراپا رحمت کبریاء کی ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا یہ کلام پاک ہے برملا کشفت تجا بجمالہ وہی حق میگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدائے پاک نے خود کہا حسنت جمیع خصالہ اور میرا دین ہے عنبر وارسی با خدا ہے عشق محمدی میرا دین ہے عنبر وارسی با خدا ہے عشق محمدی اور میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں دعا ہے کہ وہ خالق کائنات خالق ارض و سماوات ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر با ادب حاضری نصیب فرمائے آمین استاد جی قبلہ جلوہ نما ہے میں یقین کیجئے سبق سنانے کی نیت سے آیا ہوں اور دل میں نیت یہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے وقت بڑیا کے دل میں تھی لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس خریدنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تو تم یوسف کو خریدنے آئی ہو تو بڑیا تڑپ کر کہتی ہے خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن کل جب کوئی تذکرہ یوسف کو پڑھے گا تو خریداروں میں مجھ بڑیا کا بھی نام آ جائے گا تو اس نسبت کو لینے کے لیے آیا ہوں میں نے سر پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے سر سید احمد خان جیسا مفسر قرآن کی تفسیر لکھ کر آخر پر کہتا ہے کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کون راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کر کے رب ذوالجلال سے ملاقات کر کے واپس آ جائے عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی مجھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار یاد آ رہے ہیں آپ نے لکھا تھا وَضَمَّ إِلَىٰ حَسْمَ النَّبِيِّ مِنْ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ اس طرح ضم کر دیا ہے کہ اب قیامت تک جہاں پر خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ اور پھر مجھے ہجرت کی یاد آگئی رات یاد آگئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر باہر کھڑے ہوئے غار کے اگر انہوں نے نیچے سے ہمیں دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے جبریل کو قدرت کی آواز آئی جبریل دوڑ کر جا اور جا کر میرے حبیب کو بتا لا تحزن ان اللہ معنا اے جس کی
حفاظت رب عرشوں پر بیٹھ کر کرے اسے قرآن کہتے ہیں، لیکن جس کی حفاظت رب نیچے آ کے ساتھ رہ کر کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب آپ کا شک دور ہوا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ اب آپ کا شک دور ہوا؟ رب کہتا ہے یہ دعویٰ تو مصطفیٰ نے کیا ہی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں معراج کر کے آیا؟ مصطفیٰ نہیں کہہ رہے، میں خدا کہہ رہا ہوں کہ جس نے مصطفیٰ کو کیا۔ اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو معراج کروائی، اور ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ رب ذوالجلال نے سورہ کہف پہلی آیت کریمہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا الحمدللہ، میں رب خود اپنی تعریف کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ تیری تعریفیں بیان کرنے کے لیے مخلوقات ہے نا، تیری تعریفیں بیان کرنے کے لیے ملائکہ ہے نا، کہا نہیں انزل علی عبدہ الکتاب۔ اچھا باری تعالیٰ اپنی تعریفیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم نے کتاب نازل کی، کہا نہیں کتاب تو اور بھی بڑی آئی ہے، جبریل کی طرف سے میں نے قرآن کو بھی بھیجا ہے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، کتابیں تو بہت آئی ہیں، تو پھر باری تعالیٰ اپنی تعریف کیوں بیان کرتا ہے؟ کہا علی عبدہ، اپنی تعریف خدا ہو کر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ سارا جگ جسے محمد کہتا ہے وہ میرا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور میں رب کہتا ہوں جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کر۔ اور استاد جی قبلہ نے جمعے میں بھی بیان کیا تھا، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ گیا، الفوائد بالفوائد میں لکھتے ہیں، اور دیگر اولیاء کرام اور عارفین نے لکھا معراج کے 3 مراحل ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا۔ اسراء کا وقت ہوتا ہے کسی کا کوئی ایسا کام کر دینا کہ جس کے اوپر سارا جگ اس کا شہدائی بن جائے۔ گویا حضور کے اس مرحلے کو اسراء کہہ کر رب ذوالجلال نے بتایا کہ مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی ہوں گے، اور مصطفیٰ ان کی امامت کروا کر سارے جگ کو اپنا شہدائی کر دیں۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آگے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج نکلا ہے عروج سے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، اور جس کی بلندی کی حد ہو اسے عروج کہتے ہیں، لیکن جس کی بلندی کی کوئی حد نہ ہو اسے معراج کہتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں محمد کا معنی کرنا چاہتا ہوں۔ محمد کہتے ہیں جس کی تعریفوں کی کوئی حد نہ ہو، جس کی بلندی کی کوئی حد نہ ہو اسے معراج کہتے ہیں، جس کی تعریفوں کی کوئی حد نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ رب نے بتایا جب لامحدود 2 چیزیں آپس میں ملے اور ایک کملہ، اسی کو تو معراج محمد کہتے ہیں۔ مجھے یقین کیجئے معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انگلش گرامر کے اندر 3 ڈگریز ہوتی ہیں، پوزیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو، اور سپرلیٹیو ڈگری کے بعد کوئی آگے ڈگری انگلش کی زبان کے اندر نہیں ہے، اور عربک کے اندر اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں، تفضیل کا صیغہ، اس سے آگے لسان العرب دم توڑ دیتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، آگے کوئی اس طرح کا فضیلت والا صیغہ نہیں ایجاد کر سکی عربی زبان۔ رب ذوالجلال نے مجھے سورہ بروج یاد آ رہی ہے، مجھے سورہ مومنون یاد آ رہی ہے، مجھے سورہ توبہ کی آخری آیت کریمہ یاد آ رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے عرش کی 3 صفات بیان کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ذو العرش المجید، میرا عرش مجید ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لا الہ الا هو رب العرش الکریم، میرا عرش کریم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا عرش عظیم ہے۔ رب کا عرش کریم، رب کا عرش مجید، رب کا عرش عظیم۔ لیکن میں نے معراج کی رات دیکھا کہ رب کا عرش کریم ہے تو کریم کے اوپر بھی کوئی تھا، رب کا عرش مجید ہے، لیکن میں نے معراج کی رات دیکھا مجید کے اوپر بھی کوئی تھا، اور رب کا عرش عظیم ہے تو معراج کی رات عظیم کے اوپر بھی کوئی تھا۔ میں نے پوچھا باری تعالیٰ اوپر مصطفیٰ تھے؟ قدرت نے کہا نہیں ہے، مصطفیٰ کی یہ مقام نہیں کہ وہ اکرم امجد اعظم ہو، اور یہ مقام تو
ان کی نالین کا ہے، یہ مقام تو ان کی نالین کا ہے، اور جن کی نالین اکرم ہو، جن کی نالین امجد ہو، جن کی نالین اعظم ہو، خدا ہی جانے کہ ان کا اپنا مقام کیا ہو۔ معراج محمد نے کیا راز جو افشا، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، اور پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورہ معارج یاد آ رہی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، چوتھی آیت کریمہ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ رب ذوالجلال کے ملائکہ کو روز معراج ہوتی ہے، اور ان کی معراج کی مسافت 50,000 سال ہے۔ ملائکہ کی معراج کی مسافت کتنی ہے؟ 50,000 سال۔ کتنی ہے؟ 50,000 کتنی ہے؟ 50,000 سال ملائکہ کی معراج کی مسافت ہے۔ میں نے باری تعالیٰ سے پوچھا، باری تعالیٰ ملائکہ کی معراج ہے کہاں تک؟ فرمایا آؤ تمہیں سدرہ کے مقام پر لے چلوں، وہاں پر جبریل سید الملائکہ ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رب نے کہا اب سمجھ آئی، ملائکہ کی معراج سدرہ تک ہوتی ہے، میرے حبیب مصطفیٰ کی معراج مجھ خدا تک ہوتی ہے، مجھ خدا تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قرآن مجید کی سورہ بقرہ یاد آ رہی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، واو اور از محبوب یاد ہے آپ کو؟ قالا، جب آپ کے رب نے کہا، ربک للملائکۃ، ملائکہ کو، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفۃ خلیفہ۔ محبوب آپ کو یاد ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ باری تعالیٰ بن تو آدم رہے تھے، آدم کہہ لے، بن تو نبی رہے تھے، نبی کہہ لے، بن تو رسول رہے تھے، رسول کہہ لے، بن تو حضرت انسان رہے تھے، انسان کہہ لے، خلیفہ کیوں کہا؟ رب کی آواز آئی اور میں آدم کہتا ہر کوئی مان جاتا، نبی کہتا ہر کوئی مان جاتا، رسول کہتا ہر کوئی مان جاتا، رولا کے خلیفے تو ہی بنتا ہے نا، اور رولا تو خلیفے بھی پڑتا ہے نا۔ باری تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، آدم پہلے ہو کر بھی اگر خلیفہ ہے تو پھر مان جاؤ، نبی سے پہلے مرشد بنا چکا ہے۔ جب آپ نے دانا کھا لیا حضرت آدم علیہ السلام نے، تو رب ذوالجلال نے آرڈر دیا کہ اب اپنی بیوی کو لو اور دنیا میں چلے جاؤ۔ قیامت تک ہر مکاتب فکر کا بندہ یہ آیت پڑھے گا اور بولے گا ہاں آدم علیہ السلام نیچے آئے تھے، ہاں آدم علیہ السلام، باری تعالیٰ جنت کا ہے، کہا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے۔ ہر کوئی مانے گا ہاں آدم نیچے آئے تھے 7ویں آسمان پر، 7ویں سے 6ٹھے آسمان پر، 6ٹھے سے 5ویں آسمان پر، 5ویں سے ہوتے ہوئے دوسرے آسمان سے، اس سے آگے آسمان دنیا، آسمان دنیا سے دنیا میں آئے۔ ہر کوئی مانے گا آدم نیچے آئے تھے۔ رب جی نے فرمایا ہے آدم مقتدی ہو کر نیچے آ سکتا ہے، مصطفیٰ امام ہو کر اوپر کیوں نہیں جا سکتا؟ آدم تو اخرجہما، اور ان کا نکالا جانا اور نیچے آنا تو مانتے ہو، مصطفیٰ کا بلایا جانا اور اوپر جانا کیوں نہیں مانتے؟ آگے ارشاد فرمایا اس قال للملائکۃ اسجدوا لآدم، ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ کتنے ملائکہ نے سجدہ کیا؟ سورہ صافات کھولنی پڑے گی، فرمایا کلہم اجمعون، سارے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب میری ایک بات ذرا دھیان سے سنیے، جس کا سجدہ خدا کی مرضی پر شروع ہو اور خدا کی مرضی پر ختم ہو اسے آدم کہتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں 2 لاکھ ملائکہ کا مجمع باہر کھڑا ہے، قدرت کی آواز آتی ہے جبریل اندر ہو اور مصطفیٰ کے قدموں پر سجدہ کر، سجدہ خدا کی مرضی پر کر، اور سر تب تک نہ اٹھائی جب تک مصطفیٰ راضی نہیں ہو جاتے۔ وہ رات پر بٹھایا اور بٹھا کر بتایا کہ لوگوں تم 50 وولٹ کا کرنٹ نہیں جھیل سکتے، میں محمد بیٹھا ہی اس پر ہوں جو بنا ہی بجلیوں سے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے کا مرحلہ بیان کیا، سدرۃ المنتہا تک کے مرحلے کو معراج کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں اور رب کی قربتوں تک کے لمحے کو اعراج کہتے ہیں۔ میں نے لغت بولی اعراج کہتے ہیں نیچے آنے کو۔
اعراج کہتے ہیں نیچے آنے کو. میں نے کہا باری تعالیٰ نیچے جبریل آئے؟ کہا نہیں، وہ تو سدرۃ المنتہا پر ہی رک گئے تھے. میں نے کہا باری تعالیٰ پھر میکائیل آئے ہوں گے، اسرائیل آئے ہوں گے، اسرافیل؟ کہا نہیں، وہ تو وہیں تک رک گئے تھے، وہ تو وہیں تک رک گئے تھے. میں نے کہا پھر اوپر سے نیچے کون آیا تھا؟ رب ذوالجلال مفسرین لکھتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو کراس کیا تو آواز آئی کف یا محمد فإنک یصلی بالناس. مصطفیٰ ٹھہر جائیے، اب آپ کا خدا آپ کو خود نصیب کرنے آ رہا ہے. اور ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. اللہ